ایک چینی کہاوت ہے، رات اندھیری ہے، راستہ لمبا ہے، مردہ لوگوں اپنے اپنے گھر واپس جاؤ۔ آج کل سمتا بھارت نامی ٹی وی چینل نے بچھڑی جاتیوں یعنی ہریجنوں، چماروں، بھیل، باگری، اوڈ، مینگوار، کولی، کچھری، ان سب کے خیالات کا ترجمان بنا ہوا ہے، بلکہ ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر امبیڈکر کے ماننے والے ہیں، جو کہ بدھسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بدھ مت کوئی دھرم نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہے، خیالات ہیں۔ بہرحال یہ بھارت کی وہ سیاسی پارٹیوں اور RSS یا مودی والوں کی نالائکانہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ ساری غریب قومیں ان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، اور میرے کو شک ہے کہ یہ کل کو مسلمانوں سے مل گئی تو بڑی جاتیوں کا صفایا ہو جائے گا۔ ابھی یہ براہمنوں سے باغی ہو گئے کہ وہ مندروں میں آنے جانے سے بھی گئے، سمجھے، اور ان کے خیالات عجیب و غریب ہیں کہ شراد نہیں ہونا چاہیے، ہولی اور دیوالی وغیرہ بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور بڑی جاتیاں ویسے بھی سچی مچی چمڑے کی وہ ڈھولکی تو چام کی رکھ لیں گے مندر میں، لیکن چمار کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی چیزیں وہ کہہ رہے، اور ان میں مزے کی بات یہ بعض عجیب و غریب خیالات ہیں کہ وہ برہمن کے اگر سر سے وہ منہ سے برہما کے منہ سے برہمن نکلے ہیں تو ویریا کس نے ڈالا برہما کے منہ میں؟ عجیب بیہودگی ہے۔ جبکہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھگوان نے ہم کو ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اگر برہما کو تو استعمال کرتا ہے بھگوان، ورنہ برہما تخلیق نہیں کرتا۔ برہما میں نر نارائن دونوں آتے ہیں تو تخلیق ہوتی ہے۔ منہ سے یہ سر سے براہمن کا مطلب یہ ہے کہ براہمن ایک تعلیم دینے والا معزز طبقہ تھا، وہ منہ سے مثلا تخلیق کیا یا اوپر سے بازوؤں میں بل ہے سو خطری بازوؤں کی تخلیق قرار دیے گئے، صرف ہمارے سمجھانے کے لیے۔ ویش جو ہیں وہ چونکہ کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، ذمہ دار ہیں، لہذا ان کا تعلق پیٹ سے رکھا گیا، اور شودر جاتیاں، غریب جاتیاں، موچی، کوہلی، لوہار وغیرہ وغیرہ یہ ورکرز ہے، یہ ان کو تعلق پاؤں سے دیا گیا۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو جہاں تک غریب امیر کی بات ہے یا منو سمرتی کی بات ہے تو منو سمرتی بھی سچ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی کلیوگ ختم ہو گیا تو منو سمرتی کے برعکس قوانین تو پاس ہو گئے، غلامی ختم ہو گئی دنیا میں، ابراہم لنکن والوں نے غلامی ختم کر دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ غلامی ابھی تک قرآن میں بھی چل رہی ہے، بھلے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا۔ اس میں مفتی طارق مسعود سے کہنا چاہوں گا، ذرا دیکھیے کھول کے شاستر، اور انجینئر جیلمی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان سے ڈسکس کریں کہ قرآن میں تو آج بھی غلامی جائز ہے۔ آپ چاہو تو کوئی بچہ خرید لو، آدمی خرید لو، عورت خرید کے بغیر شادی کے آپ بچے بھی پیدا کر سکتے ہو، قرآن اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے انجینئر صاحب۔ بہرحال میں تو اس معاملے کو نہیں گھسیٹ سکتا کیونکہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کی زبان بھی بڑی اچھی ہے، آپ کوشش کریں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی جاتیاں بھی زیادتی کر رہی ہیں امیر قومیں، کہ جیسے یہ ہولی تو مناتے ہیں، لیکن ہولی تو تھی پرہلاد کی، پرہلاد کا یہ نام بھی کوئی نہیں لیتے کیونکہ پرہلاد دیت تھا، جبکہ پرہلاد سدا شیو کا اوتار ہے، سدا شیو یا نبی سیم تھنگ ہے۔
تو ہولی پرہلاد کی، لیکن پرہلاد کا نام نہیں ہے ہولی میں، جبکہ رام بھی ہولی منا گیا۔ اچھا، ابھی دیوالی وامن دیو روپ میں راجا بلی کو جب پاتال میں لے گیا وامن دیو، تو اس نے وردان دیا تھا کہ ہر سال لکشمی تیرے کو پاتال سے نکال کے زمین آسمان کی تیری مملکت کی سیر کرائے گی، تو تیرے استقبال میں دیے جلے گی۔ تو دیوالی تو ہے راجا بلی کی، ابھی راجا بلی بھی دیت، اب بڑی جاتیاں امیر لوگ دیوالی تو مناتے ہیں، راجا بلی کا کوئی نام ہی نہیں لیتے۔ بڑی بات ہے، سب کہیں گے یہ لکشمی کی ہے، وہ کوئی جوا کھیل رہا ہے تو لکشمی کے چکر میں ہے، راجا بلی کا نام نہیں ہے، جبکہ دیوالی 100% راجا بلی کی۔ ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہری نے وامن روپ میں آ کے بلی کو وردان دیا تھا کہ اس دفعہ پرلے کے بعد سورگ کا اندر تو لگے گا، یعنی اس نے سورگ تو بلی نے جیتی ہوئی تھی۔ بلی کو یہ قرآن میں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، سورہ کہف والا ذوالقرنین یہ راجا بلی ہے۔ تو جنت کا جو سورگ کا بادشاہ ہے وہ تو لگے گا راجا بلی، اندر بنے گا۔ یہ تو ہری نے بولا، اور ہری جھوٹا نہیں۔ اب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بولا کہ قیامت کے بعد جنت کا سردار تو ہوگا۔ تو کیا آپ کا دماغ غور کرتا ہے کہ نہ تو ہری جھوٹا نہ نبی جھوٹا، تو یہ علی اور بلی ایک ہی ہو گئے، یعنی علی راجا بلی کا ہی اوتار ہے۔ یہاں میں پھر جا کے اپنے وہابی دوستوں کو، ڈاکٹر طارق صاحب کو، مفتی صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ کیا خیال، آپ نے جانا تو جنت میں ہے، میرے کو پتہ ہے، لیکن وہاں کا بادشاہ تو علی ہے صاحب۔ بہرحال علی اور بلی ایک ہی ہو گئے، تو شیعوں کو بھی میں مبارک دوں گا، سمجھے، کہ یہ دیوالی جو ہے وہ علی کی ہے، لہذا جب ہندوؤں کی دیوالی ہے تو شیعہ حضرات بھی دیوالی منایا کرو، یہ بھی علی کی ہے، علی اور بلی ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات، اب جو اہم چیز ہے کہ ان کو اگر ایک نہیں ہوئیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائیں گے۔ اب مندر کو مسجد کی طرح کرنا ہی پڑے گا کہ اس میں جو بھی آئے سو آئے۔ اب یہ انڈیا کا تو میرے کو پتہ نہیں ہے، پاکستان میں اگر سائیں امر پرکاش پیر گوٹ والے یا سادرام صاحب کوشش کریں تو یہ ممکن ہے۔ ویسے بھی میں نے 20 سال پہلے سادرام صاحب سے بولا تھا، ایک دن محفل میں بیٹھے تھے تو میں نے انہیں بولا تھا، سائیں آپ بڑے آدمی ہیں، آپ چاہو تو ویدک یونیورسٹی بنا سکتے ہو، ہمارے یگیہ شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میرے کو بڑے آرام سے بولا کہ بھائی یہ تو آپ دیکھ رہے ہو مہاراج کہ یہ جو لوگ ہر دیگ کھولتے ہیں تو ایک چمچہ پہلے میرے کو چیک کراتے ہیں، بھوگ لگواتے ہیں، پھر آگے دیتے ہیں۔ یہ لوگ میری نہیں مان رہے، بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں وہ مان رہا ہوں، یہ میری نہیں مانیں۔ بڑی سادگی سے انہوں نے سارا ہی فلسفہ بیان کر دیا ششوں کا اور گروؤں کا۔ میں چپ ہو گیا، کیا کریں۔ المہم تو ابھی مسئلہ تو یہ ہے کہ ان ساری قوموں کے ساتھ یادو نسل بھی بہت پریشان ہے، یادو بھی شودر ہے۔ تو مبارک ہو ہرے کرشنا کو، شیلا پربھوپاد والوں کی باقیات کو، کہ کرشن بھی شودر، رادھا بھی شودر، گوپیاں بھی شودر، کورے پانڈو بھی شودر، کیونکہ کورے پانڈو وید ویاس کی اولاد ہے، وید ویاس ایک مچیرن کا بیٹا ہے، مچیرن بھی شودر۔ تو لہذا یہ سارے ہی طبقہ جو آج مندر میں مورتیوں کی شکل میں براجمان ہے، یہ تو سارے ہی شودر ہیں۔ اب پتہ نہیں شودر کرشن کس کو اچھا لگے گا کس کو نہیں لگے گا، یہ تو میرے کو نہیں پتا، سوری معذرت سے۔ پھر تو لہذا بہتری اسی میں ہے کہ مندروں کو عام کیا جائے، کم از کم یہ وبا پاکستان میں نہیں پھیلے، بلکہ یہ اکٹھے ہوں گے تو ہندوؤں کا اتحاد بھی بڑھے گا اور یہ دھرم کو سمجھ بھی جائیں گے، نہیں تو رات اندھیری ہے، راستہ لمبا ہے، مردہ لوگوں اپنے اپنے گھر واپس۔